نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد آج بحمد تعالی محرم الحرام کے آج آخری تاریخ ہے اور محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ واقعات کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اپنا نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حضور کو ان کی صداقت، ان کی نبوت، ان کی حقانیت پر دلائل بھی عطا فرمائے۔ ان دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے جس کو اخبار عن الغیب کہتے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقبل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں خبر دینا کہ قیامت تک کیا کیا دنیا کے اندر روح پذیر ہوگا۔ ظاہر بات ہے اخبار عن الغیب تک پر اور اندازے پر تو ایسی بات نہیں کی جاتی، اور پھر جب جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور اسی طریقے سے وہ واقعات رونما ہوں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، آپ کی سچائی اور آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ انہی میں سے واقع کربلا صرف تاریخ کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ دلائل نبوت میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے سرکار کی صداقت پر۔ یعنی واقع کربلا صرف یہ ایک تاریخ کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی حقانیت، آپ کی سچائی پر یہ بہت بڑی من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے دلیل ہے۔ یعنی جیسے سرکار نے بتایا اسی طریقے سے کسی چیز کا رونما ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہستی بتانے والی وہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطلاع سے، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، اللہ تعالیٰ کے انفارم کرنے سے انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اور ویسے بھی کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی مرضی سے حضور کے لب نہیں کھلتے، اپنی مرضی سے حضور گفتگو نہیں فرماتے، وہی کچھ ارشاد فرماتے ہیں جو ہماری طرف سے وہی ہوتی ہے۔ جہاں حضور نے بہت ساری باتیں بتائیں وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع کربلا کو اجمالی طور پر بتایا، یعنی اجمالی طور پر پوری ڈیٹیل واقع کربلا کی سرکار نے بیان فرما دی۔ اب ظاہر ہے کہ جب مورخ تاریخ لکھے گا تو اس اجمال کی تفصیل ہوگی، اس کی ڈیٹیل ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت امتی علی ید عغیلمۃ من قریش، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کی تباہی، میری امت کی ہلاکت یہ قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں سے ہوگی جی۔ اوغیلما
ایک تو تصغیر کا سکہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تنکیر ہے۔ معنی یہ ہے کہ چند قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں سے میری امت کی ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تعوذوا عن راس ستین وان امارات صبیان۔ حضور نے فرمایا کہ سن 60 کے اینڈ سے، سن 60 کے آخری حصے سے اللہ کی پناہ مانگو، اور بچوں کی حکومت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ سن 60۔ اب سوال یہ ہے، حضور کے دور میں سن مقرر ہی نہیں ہوا تھا۔ مثلا دیکھیں نا، آپ کوئی ایونٹ کو واقعہ لکھتے ہیں تو اس واقعہ کو کلیئر کرنے کے لیے آپ تاریخ لکھتے ہیں، دن لکھتے ہیں، ٹائم لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ مہینہ لکھتے ہیں، اور مہینے کے ساتھ سال لکھتے ہیں۔ جی حضور کے دور میں عام طور پہ جو سن مربج تھا جس کا مسلمان حوالہ دیتے تھے وہ عام الفیل تھا، یعنی جس سال ابرا نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا، ہاتھی لے کر آیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو عام الفیل سے تاریخ کا آغاز ہوتا تھا۔ اب حضور کا وصال مبارک ہو گیا، مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنے سن کا آغاز کہاں سے کریں۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ عام الفیل سے شروع کیا جائے، بعض کی رائے یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سن کا آغاز کیا جائے، بعض کی مرضی یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ہم سن کا آغاز کریں۔ متفقہ طور پر یہ بات طے ہوئی کہ ہم سن کا آغاز سرکار کی ہجرت سے کرتے ہیں، یعنی جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے، ہم حضور کے سال ہجرت سے اپنے سن کا آغاز کرتے ہیں، اور اسی پر پھر مسلمانوں کا اتفاق ہوا، اور آج دن تک وہ مربج ہے۔ اب حضور نے جو بات ارشاد فرمائی کہ تعوذوا عن راس ستین، یعنی سن 60 کے اینڈ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، حضور کے دور میں تو یہ سال مربج ہی نہیں تھا۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار جانتے تھے کہ حضور کے بعد صحابہ کرام فیصلہ کریں گے اپنے سن کا آغاز کہاں سے کریں گے، اور جس سن کا وہ آغاز کریں گے اس سن کے 60ویں سال کے اینڈ سے تم اللہ کی پناہ مانگو کہ امت پر بہت بڑی افتاد، بہت بڑی بربادی اور بہت بڑی تباہی آئے گی۔ پھر حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ امارت صبیان، لونڈوں کی، بچوں کی حکومت سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ آگے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، بارہ آپ سن چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری پڑھیے۔ حضور کی بارگاہ میں متعدد بار حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی یہ حضور کو اطلاع اللہ کی طرف سے دی۔ ایک وہ فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے بھی حضور کو اطلاع دی۔ ملک المطر، بارش کا جو فرشتہ تھا، اس نے بھی اطلاع دی۔ کیا اطلاع دی؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے اس بیٹے کو میدان طف میں، جس کو ہم کربلا کہتے ہیں، کربلا کے میدان میں، وادی نینوا میں اور شط الفرات میں، یعنی فرات کے کنارے پر
میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، اور جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ بات سمجھ گئے؟ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تف کا ذکر کیا، کہیں شط الفرات کا ذکر کیا، اب سرکار نے سن بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہلاکت اور تباہی کس کے ہاتھوں آئے گی۔ وہ انصاری نہیں ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ قریشی ہوں گے، قریش قبیلے سے ہوں گے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اس تباہی کا آغاز کب ہوگا؟ فرمایا کہ یہ سن 60 کے اینڈ سے۔ ظاہر بات ہے کہ رجب کے مہینے میں، یعنی یوں سمجھیے کہ کافی سال گزر چکا، رجب کے مہینے میں یزید تخت عمارت پر متمکن ہوا، تو وہ سمجھیے کہ سن 60 کا اینڈ تھا۔ جب یزید کے ہاتھ میں عنان حکومت آئی تو سمجھ لیجئے کہ حضور کی امت کی تباہی کا آغاز ہو گیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ میدان کربلا میں شہید ہوگا۔ شہید کرنے والے کون ہوں گے؟ حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ شہید کون ہوگا؟ میرا بیٹا۔ شہید کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ بھی بتا دیا۔ کس وقت یہ کام ہوگا؟ حضور نے ٹائم، سن بھی بتا دیا۔ یعنی شہید ہونے والے کو بھی بتا دیا، شہید کرنے والوں کو بھی بتا دیا، جگہ کا بھی تعین کر دیا اور سن کا بھی تعین کر دیا۔ سمجھ گئے؟ اب جب یہ واقعہ رونما ہوا، مورخین نے اس واقعے کو قلم بند کیا، تو کیسے قلم بند کیا؟ حضور نے فرمایا تھا نا کہ میرا بیٹا، میرا خاندان قربان ہوگا، تو کیا تاریخ والوں نے کسی اور کی قربانی لکھی ہے؟ وہی لکھا نا جو سرکار نے بتایا۔ پھر حضور نے بتایا کہ قریشی لونڈوں کے ہاتھوں ہوگا، اور پھر اس وقت حکومت کی بحکومت پر بڑا جمان کون تھے؟ قریشی تھے، ان کے ہاتھوں ہوا۔ پھر جو جگہ حضور نے بتائی اس جگہ پر ہوا۔ تو یوں سمجھیے کہ واقع کربلا یہ صرف تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالاً اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بتا دی۔ اب جب وہ واقعہ جس وقت رونما ہوا تو مورخین نے اس کی پوری تفصیلات، پوری ڈیٹیل کو درج کیا، تو جیسا حضور نے بتایا تھا ویسے ہی ہوا۔ تو واقع کربلا یہ سرکار کی نبوت کی دلیل ہے، سرکار کی صداقت کی دلیل ہے، حضور کی سچائی کی دلیل ہے۔ یوں سمجھیے کہ واقعہ معراج یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کا معجزہ ہے، یہ حضور کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور پھر جب وہ وقت آیا تو اسی طریقے سے جیسے حضور نے بتایا تھا، اسی ترتیب سے، اسی وقت میں، اسی سال میں، اسی جگہ یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب یزید سن 60 رجب کے مہینے کے آخری ایام میں تخت عمارت پر متمکن ہوا، بڑا جمان ہوا، تو اس نے یہ کیا کہ مختلف قلم رو اسلامی میں جو امیر لوگ مقرر تھے، گورنر تھے، ان کو خطوط لکھے، یہ کہا کہ ان سب لوگوں سے میرے حق میں بیعت لی جائے۔ چنانچہ مدینہ پاک میں بھی اس نے خط لکھا۔ مدینہ میں اس وقت گورنر اس کا فرسٹ کزن، چچا زاد بھائی، یعنی ولید بن عتبہ بن ابو سفیان، وہ مدینہ پاک کا گورنر تھا۔ وہاں خط لکھا گیا اور کچھ لوگوں کے نام مینشن کیے گئے، نام درج کیے گئے۔ یہ کہا گیا کہ بالخصوص یہ 4 افراد ہیں، ان سے چونکہ یہ سربراہ ہیں، یہ خلفائے راشدین کے بیٹے ہیں، جلیل القدر صحابہ کے صاحبزادے ہیں اور خود بھی صحابی ہیں، پوری قوم ان کو فالو کرتی ہے، ان کے پیچھے چلتی ہے، ان سے بیعت لیں، اور اگر یہ بیعت نہ کریں
ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ چنانچہ جب ولید کو خط ملا، ولید نے ان کو بلایا۔ اتفاق سے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر جو خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے، یزید کے اقتدار سے پہلے۔ باقی بچے تین، ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ مدینہ میں موجود ہی نہیں تھے، وہ مکے میں تھے۔ باقی بچے دو، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان دونوں کو بلایا گیا۔ امام عالی مقام ولید کے دربار میں پہنچے۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رات کی تنہائی میں فیملی کو لے کر، بھائیوں کو لے کر انجانے راستے سے مدینہ سے مکہ کی طرف رواں ہو گئے۔ امام عالی مقام ولید کے بلانے پر اس کے دارالعمارت میں جاتے ہیں۔ اب وہ کیا مکالمہ ہوا وہ پچھلی میری گفتگو میں آپ سن چکے ہیں جی۔ وہاں سے امام عالی مقام واپس آتے ہیں، فیملی سے مشورہ کیا کہ اب یہ مدینہ پاک ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے، اب بہتر یہ ہے کہ ہم حرم خداوندی میں، اللہ تعالیٰ کے حرم میں باقی زندگی کے ایام ہم گزارتے ہیں۔ چنانچہ گھر والوں کو تیار کیا۔ آپ خود یہ کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دیتے ہیں۔ سوچنے لگے کہ شاید زندگی میں پھر یہ حاضری نصیب ہو نہ ہو، زندگی میں پھر کبھی سرکار کی بارگاہ میں قبر مبارک میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، تو الوداعی سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا جائے۔ امام عالی مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پنوار پر حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انا ابنوں کا، میں آپ کا بیٹا ہوں، و ابن بنت کا، اور میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام یا رسول اللہ انا فرح کا، وہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو آپ کھجوریں چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے، خود میرا کبھی لعاب دان ڈالتے تھے، آج بھی میں وہی چھوٹا سا بچہ ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ کا، اور فرحن کہتے ہیں مرغی کے چھوٹے بچے کو، اور اس مرحلے پر کہ جب وہ خود چوگ چگنے کے لائق نہیں ہوتا، ماں یہ کرتی ہے کہ چوگ اس کے منہ میں ڈالتی ہے، اس کیفیت میں اس کو فرحن کہتے ہیں۔ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا فرح کا، میں وہی آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوں، و ابن فرحت کا، اور آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی خاتون جنت جو بچپنے میں شفقت مادری سے معروم ہو گئی تھی، آپ نے جس کو باپ بن کر، ماں بن کر جس کی تربیت کی، میں اس آپ کی پیاری بیٹی کا بیٹا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا جئتو کا، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اشکو علیک لامتک، میں آپ کی امت کی شکایت لے کر آیا، میں آپ کی امت کے خلاف مقدمہ درج کرنے آیا ہوں، FIR درج کرنے آیا ہوں۔ آپ کی امت نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ خَذَلُونِي، مجھے انہوں نے تنہا چھوڑ دیا، وَضَيَّعُونِي، اور مجھے ضائع کر دیا، وَلَمْ يَحْفَظُونِي وَلَمْ يَنْصُرُونِي، نہ میری حفاظت کی نہ میری مدد کی۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی امت کی شکایت لے کر آیا۔ اب حضور کے درمیان، حضرت امام عالی مقام کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، حضور کی بارگاہ میں زمانے کی شکایت کر رہے ہیں، زمانے کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ اب میری آواز تو اس کی اجازت نہیں دیتی، وہ کسی نے کہا کہ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے،
یعنی حضور کے قبر انور پر آخری سلام کرنے کے لیے آئے، کہار ہو کر اے مکین گنبد خضرا، رو کر کہا کہ اے مکین گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کے گھر والوں کو عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ وہ مدینہ جہاں ان کا بچپنا گزرا تھا، جہاں ان کی جوانی گزری تھی، جہاں ان کی زندگی کی یادیں وابستہ ہیں، اس مدینہ پاک کو ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ فرمایا ذرا چہرے سے اپنے تو اٹھاؤ گوشائے داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں۔ یا رسول اللہ ذرا رخ انور سے پردہ ہٹا کر ذرا ملاحظہ کریں، وہ حسین جو مدینہ کی گلیوں میں گھومتا تھا، جس کو آپ کاندھے پر اٹھا کر چلتے تھے، کبھی کس کا ہاتھ پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، اب وہ مدینے کی گلیاں مجھ پر تنگ ہو گئی ہیں۔ یہ حضور کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہوا کیا ہے؟ فرماتے ہیں یزیدی دور ہے، اسلام ہے سرکار خطرے میں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ جس اسلام کو آپ نے پیش کیا، جس کے لیے آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، جس کے لیے آپ نے ہجرت کی، اور جس اسلام کی اشاعت کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں کی، جس اسلام کی اشاعت کے لیے آپ کے چچا حضرت حمزہ نے جام شہادت نوش کیا، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، میرے چچا حضرت جعفر طیار نے جس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا، جس کے لیے میرے والد گرامی نے جان کا نذرانہ پیش کیا، میرے برادر اکبر نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اور جلیل القدر صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آج وہ اسلام خطرے میں ہے۔ اصل قصہ ایک اور بھی ہے، دین کس نے بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ وہ دین کس پر آیا؟ سرکار پر۔ سرکار نے اس دین کو پھیلایا، اس دین کو منوایا، اور اس دین پر امت مسلمہ سے عمل کرایا۔ اب امام عالی مقام اس دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اب وہ دین خطرے میں تھا، اس لیے فرماتے ہیں یزیدی دور ہے، اسلام ہے سرکار خطرے میں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یزید کا دور ہے، اسلام خطرے میں ہے، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں۔ وہ آپ کا نواسا کبھی کبھی جس کے لیے آپ ممبر سے اٹھ کر خطبہ پڑھنا چھوڑ دیا کرتے تھے، جس کے لیے نمازوں کے اندر جس کا لحاظ کرتے تھے، آج وہ آپ کا نواسا خطرے میں ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسے ضد ہے، بھائی یزید کی میری دشمنی کیا ہے؟ میں نے اس کا کو قتل کیا ہے، میں نے کو اس کے گھر میں ڈاکہ مارا ہے، یا میں اس کی عزت آبرو سے کھیلا ہوں؟ کچھ بتا دیں۔ کہتے ہیں اسے ضد ہے، حسین اس کی اطاعت پر ہو آمادہ۔ یزید کو ضد یہ ہے کہ میں اس کی بیعت کر لوں، مگر توہین مذہب کیوں روا رکھے نبی زادہ۔ جو نبی کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ اس مذہب کی توہین کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اب یہاں ایک اور بات بتاتے چلوں، مثلا جمہوریت کا دور ہے، جس بندے کو 51% ووٹ مل جائے تو وہ کامیاب ہے یا نہیں؟ اگرچہ ووٹ دینے میں 49 لوگ اس کے خلاف ہیں، اس نے 51 ووٹ حاصل کیے، وہ کامیاب ہے۔ اب یزید کا مرحلہ ذرا دیکھیں کہ پورے اہل شام نے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، عراق والوں نے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، مکہ اور مدینہ والوں نے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، افریقہ والوں نے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا،
جتنا اقصائے عالم میں ڈنڈے کے زور سے اس نے اپنی حکومت بنوا لی۔ اب پورے قلم رو اسلامی میں 2 بندے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ اب پورے عالم اسلام میں کروڑوں کی تعداد میں 2 بندوں کی پرسنٹیج کیا بنتی ہے، تناسب کیا بنتا ہے؟ اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر، وہ تو مدینہ چھوڑ کر مکے چلے گئے۔ اصل بات ایک ہی بندہ تھا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا میری بیعت کر لے، تمام صحابہ بیعت کر لیں، ہیں جی، تمام صحابہ بیعت کر لیں، تمام تابعین بیعت کر لیں، میں امیر تو بن سکتا ہوں، خلیفہ نہیں بن سکتا۔ خلیفہ بننے کے لیے حسین کی بیعت کی ضرورت ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہ وہ گھر ہے جس گھر کی بیعت سے لوگ خلیفہ بنتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہیں کہ بیعت کرنے والے علی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں کہ بیعت کرنے والے اس گھر کے فرد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں کہ بیعت کرنے والے اس گھر کے افراد ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ پہلے بھی خلیفے اسی گھر کی بیعت سے بنے، تو یہ سمجھتا تھا کہ تمام صحابہ بیعت کر لیں، ساری دنیا مجھے مان لے، جب تک حسین نہ مانے میں بادشاہ تو ہو سکتا ہوں، امیر تو ہو سکتا ہوں، لیکن میں خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ یزید کو بھوت سوار تھا، وہ امیر نہیں خلیفہ بننا چاہتا تھا، امیر تو ہو گیا تھا، وہ خلیفہ بننا چاہتا تھا۔ امام عالی مقام نے فرمایا یزید میں سر تو دے سکتا ہوں، بچے قربان کر سکتا ہوں، اپنا ملک چھوڑ سکتا ہوں، عزت آبرو کو داؤ پر لگا سکتا ہوں، لیکن تجھے خلیفہ نہیں بننے دوں گا۔ اگر تو خلیفہ بن گیا تو قیامت تک کے لیے امت کے لیے ایک راستہ بن جائے گا کہ ہر فاسق و فاجر سربراہ ہو سکتا ہے، ہر شرابی اور کبابی ملک کا سربراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا انا مثلی لا یبایع مثلہ سرًا، وہ میرے جیسا آدمی یزید جیسے آدمی کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے حکیم محمد علامہ اقبال کہتے ہیں کہ این دو قوت از حیات آمد پدید، موسیٰ و فرعون و شبیر رو یزید۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ 2 قوتیں بنی نوع انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ ماض وجود میں آئی ہیں، بلکہ شر پہلے تھا، خیر بعد میں آئی۔ خیر اس شر کی سرکوبی کے لیے آئی۔ ہمیشہ شر کا وجود پہلے ہوتا ہے، خیر بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے نمرود تھا یا خلیل اللہ پہلے آئے؟ نمرود پہلے تھا۔ فرعون پہلے تھا یا موسیٰ پہلے آئے؟ فرعون پہلے تھا۔ ابو جہل پہلے تھا یا سرکار پہلے آئے؟ بتانا یہ ہے کہ یہ 2 قوتیں برابر لگاتار تناسب کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ ایک قوت کے علمبردار خلیفۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ایک جو مشن تھا اس کا پیروکار، اس کا علمبردار ابلیس تھا۔ پھر یہ ماں میں آگے چلا آیا تو آدم علیہ السلام کے جانشین وہ خلیل اللہ تھے، شیطان کا جانشین نمرود تھا۔ حضور کے جب اپنے آدم علیہ السلام کے جانشین موسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہ اپنے شیطان کا جانشین فرعون تھا۔ فرمایا کہ یہ 2 قوتیں لگاتار چلی آ رہی ہیں۔ اب سرکار کے بعد قوت خیر کے علمبردار امام عالی مقام تھے، اور قوت شر کا علمبردار اس کا نام یزید ہے۔ اور خیر کا نام حسین ہے، شر کا نام یزید ہے، ہدایت کا نام حسین ہے، گمراہی کا نام یزید ہے، اسلام کا نام حسین ہے، کفر کا نام یزید ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ اسے ضد ہے حسین اس کی اطاعت پر ہو آمادہ، مگر توہین مذہب کیوں روا رکھے نبی زادہ۔ فرماتے ہیں یزید کی ضد ہے۔ ایک اور بات عرض کروں، بعض لوگ کہتے ہیں جب باقی صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی تو امام پاک نے بیعت کیوں نہیں کی؟ یعنی سوچنے کا انداز ہے نا، جب تمام صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو امام علی مقام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب حسین نے بیعت نہیں کی تو صحابہ نے بیعت کیوں کی تھی؟ جو مقام امام علی مقام کا ہے وہ دیگر صحابہ کا تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، لیڈر بیعت نہ کرے، عام لوگ بیعت کرے، ان کی ویلیو کیا ہے؟ اور یہ یزید بھی سمجھتا تھا۔ یہ میرا اور آپ کا نظریہ نہیں، یزید بھی یہی سمجھتا تھا کہ ان سب کی بیعت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خلیفہ جب بنوں گا جب حسین بیعت کریں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا یزید میں سر تو دے سکتا ہوں، تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، میں فیملی قربان کر سکتا ہوں، تجھے خلیفہ نہیں بنا سکتا، میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ امام علی مقام سرکار کی بارگاہ میں روضہ انور میں موجود ہیں، یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور آخر میں یہ بھی عرض کی تھی حضور کی بارگاہ میں، عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں شکایت کرنے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اچانک یہ گفتگو کر رہے ہیں، حضور کی قبر انور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک یہ ہوا کہ آپ پر غنودگی طاری ہو گئی، نیند آ کر آپ کی ذات پر چھا گئی، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں بجاء النبی فی قبقبۃ من الملائکہ، حضور اس شان سے تشریف لا رہے ہیں کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، کچھ فرشتے آگے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، کچھ دائیں میں، کچھ بائیں میں۔ فرماتے ہیں فرشتوں کی جمعیت میں سرکار تشریف لاتے ہیں، اور مجھے کیا کیا؟ فرمایا فضمنی الیہ، مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، سینے کے ساتھ لگا دیا۔ وقبلنی عین فی عینیہ، حضور نے میری پیشانی کو چوما، اور چوم کر یہ کہا کہ بیٹے گھبراؤ نہیں، میں تیرا منتظر ہوں، علی بھی تیرا انتظار کر رہے ہیں، فاطمہ بھی تیرے لیے منتظر ہیں، سارا خاندان تیرا منتظر ہے، بیٹے جلدی آؤ، تیرے بھائی حسن مجتبیٰ بھی منتظر ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب اتنے سارے انتظار کر رہے ہیں فخذنی الیک، تو یہیں مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر یہ بات ہے مجھے یہیں اپنے پاس رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا بیٹے نہیں، انا لکا فی الجنت درجۃ، تجھے نہیں پتا جنت میں ایک تیرا درجہ ہے، پوری جنت کا سردار ہے۔ فرمایا کہ لن تنالہ، تم اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے الا بالشہادہ، وہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے نا اس راستے پر چل کر آؤ گے تو وہ مقام ملے گا۔ اور اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں انی اراکا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں مقتولا مذبوحا عطشانا، بیٹے میں تجھے ذبح ہوا دیکھ سکتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پیاسے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بھوکے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری گردن کو، تمہارے سر انور کو جسم سے جدا کیا جائے گا، سارا منظر دیکھ رہا ہوں، بیٹے تمہیں جانا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا منشا یہی ہے، سب پوری کمپنی کا پروگرام یہی ہے تو ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں، لیکن ایک درخواست آپ سے بھی کرتا ہوں،
پائے تسکین نانا جان تم اس وقت آ جانا، پائے تسکین نانا جان تم اس وقت آ جانا، سکون و صبر کی تلقین دل افگاروں کو فرمانا۔ یا رسول اللہ پھر میدان میں حسین اترے گا، لیکن آپ کے درخواست ہے پھر آپ بھی آئیں، ابا جان بھی آئے، امی بھی آئے، خاندان آئے۔ پھر دیکھا کہ امام علی مقام میدان میں اترتے ہیں اور کس طریقے سے اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ بھی درود پڑھیے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ بھی آ جانا، پھر ابا جان کو بھی ساتھ لے آنا، امی جان کو بھی ساتھ لے آنا۔ پھر حسین میدان میں اترے گا، پھر آپ منظر دیکھنا اور میری استقامت کی دعائیں کرنا، میری کامیابی کی دعائیں کرنا۔ ساری کامیابیاں آپ کے صدقے اور آپ کی دعا سے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹے میں کامیابی کی دعا تیرے پیدا ہوتے ہی کر چکا ہوں، فکر کیوں کرتا ہے؟ حدیث کریمہ میں آتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، حضور کو اطلاع ملی، خبر ملی کہ آج فاطمہ کے گلشن میں ایک اور پھول کھلا ہے، فاطمہ کے آنگن میں نئی بہار آئی ہے۔ یا رسول اللہ چمنستان رسالت میں ایک اور کلی نمودار ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو ایک اور بیٹا عطا کیا ہے۔ میرے آقا فرحاں و شاداں دوا ہوتے ہوئے جلدی اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں، فرمایا کہ بیٹی میرا بیٹا میرے سامنے لاؤ۔ امام علی مقام کو حضور کی جھولی میں رکھا گیا۔ اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، سرکار پیدا ہوئے، تمام احادیث کے اندر موجود ہے کہ سرکار مختون پیدا ہوئے، مقطوع سرہ پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ حضور جب پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ تھے۔ وہ جو بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے حضور کا ختنہ کیا، وہ دین ابراہیمی کی فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ سرکار مختون پیدا ہوئے، مقطوع سرہ پیدا ہوئے۔ حضور کی ناف کٹی ہوئی تھی، ناف اس کے بغیر پیدا ہوئے۔ یہ بتانا تھا کہ بچہ جب بطن مادر میں ہوتا ہے تو اس کی غذا ماں کا ناپاک خون ہوتا ہے۔ اور یہ اور بات میں ناپاک بھی نہیں کہتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ خون ناپاک ہے نا، لیکن جب تک جسم کے اندر ہے وہ پاک ہے، جب جسم سے جدا ہوتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے۔ ہاں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے جسم میں خون ہے یا نہیں؟ بہت کچھ ہے۔ آپ کے پیٹ کے جسم کے اندر کوئی چیز ناپاک نہیں ہے۔ شریعت مطالعہ میں دم مسفوح بہنے والا خون جب آپ کے جسم سے جدا ہو تو ناپاک ہے۔ مثلا آپ کو فقہ کا مسئلہ بتاتا ہوں، آپ کو چوٹ لگی، خون ابھر آیا، لیکن اپنی جگہ سے محل سے متجاوز نہیں ہوا جی، وہی ٹکا ہوا ہے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کب ٹوٹے گا؟ جب وہ اپنی جگہ سے ہٹے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ خون ناپاک کب ہوتا ہے؟ جب جدا ہوتا ہے۔ جب تک وہ جدا نہیں ہے وہ جسم کے اندر ہے، پاک ہے۔ بہرحال جتنے بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کی خوراک ماں کا خون ہوتا ہے۔ وہ خون جو نارمل حالات میں صحت مند کی صورت میں ہر مہینے برآمد ہوتا ہے، جب ماں بچے کی امین بنتی ہے
تو اس خون کا اجرا بند ہو جاتا ہے. اب وہی خون اس بچے کی غذا کا کام دیتا ہے، غذا بنتی ہے. اب سرکار بطن مادر میں تو مختون سرہ ہیں، ناف کٹا ہوا ہے، تو غذا کہاں سے تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والوں کی غذا وہ ماں کا خون ہے. امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بطن مادر میں تھے تو آپ کی غذا وہ نہیں تھا بلکہ نور الہی تھا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں این خورد گردد پلیدی زو جدا. یہ ہم لوگ جو کچھ کھاتے ہیں نا اس سے ناپاکی برآمد ہوتی ہے. آن خورد گردد ہما نور خدا. اور وہ سرکار جو تناول فرماتے تھے وہ سارے کا سارا نور برآمد ہوتا تھا، سارے کا سارا نور برآمد ہوتا تھا. میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ سوچنے لگی سرکار کو ہمیں پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے، جس بندے کو پسینہ آتا ہے تو سمیل بدبو آتی ہے، سرکار کو پسینہ آتا ہے تو خوشبو اور زیادہ ہو جاتی ہے. ہم اگر نہ نہائیں میلے ہوں تو جسم میں بدبو پیدا ہوتی ہے، سرکار میں اور خوشبو کا اضافہ ہوتا ہے. نہ جانے سرکار جب رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو برآمد ہوتا ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے یا بدبو ہوتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حضور کو نہیں پتا، میں پیچھے پیچھے چل پڑی. آج میں دیکھتی ہوں کہ سرکار جب رفع حاجت سے فارغ ہو کر آتے ہیں جو سرکار سے برآمد ہوتا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے. سرکار جنگل میں پہنچے، جھاڑیوں کو حکم دیا کہ پردہ کرو، ساری جھاڑیاں اکٹھی ہوگی، باقاعدہ پردے کا سامان بنا دیا. حضور نے رفع حاجت کی، فارغ ہوئے فرمایا کہ اپنے اپنی جگہ چلی جاؤ. ساری جھاڑیاں اپنی جگہ منتقل ہو گئی. اب حضور واپس تشریف لائے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی میں جب وہاں گئی تو خوشبو ہی خوشبو تھی، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آیا وہاں، ماں سوائے خوشبو کے مجھے کچھ نہیں ملا. میں واپس آئی تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے فارغ ہونے کے بعد میں وہاں گئی، وہاں تو خوشبو ہی خوشبو تھی، مجھے جو کچھ نظر ہی نہیں آیا. تو فرمایا کہ عائشہ اچھی چیز کو زمین کب اوپر رہنے دیتی ہے؟ تو بتانا یہ ہے، بتا یہ رہا تھا کہ سرکار بطن مادر میں رہ کر ماں کا خون آپ کی غذا نہیں تھی، اس لیے کہ اصول یہ ہے بطن مادر میں جو غذا آتی ہے وہ ناف کے ذریعے آتی ہے، اس کا بھی فلسفہ ہے. بہرحال حسنین کریمین پیدا ہوئے. حضرت خاتون جنت کو فاطمہ بھی کہتے ہیں، بطول بھی کہتے ہیں. بطول کا معنی کیا ہے؟ تبتل کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا مطلب ہے کہ مقطوع ہو جانا. حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ پوری زندگی میں کبھی آپ کے لیے یہ ماہانہ عارضہ نہیں ہوا جی، کبھی خون برآمد نہیں ہوا، نہ بچے کی ولادت کے بعد نہ ماہانہ، کبھی خون برآمد نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ زندگی میں آپ کی ایک نماز بھی نہ رہی. بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو نماز کا وقت تھا وہ بھی پڑھی، بچے کی ولادت کے بعد جو نماز کا وقت ہے وہ بھی نماز پڑھی. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کا یہ عارضہ ہی نہیں تھا تو پھر حسنین کریمین حضرت زینب جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان کو غذا کہاں سے ملی؟ جب وہ بات ہی نہیں ہے تو غذا کہاں سے ملی؟
فرمایا کہ جہاں سے خدا نے نانا کو غذا عطا فرمائی وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نواسوں کو بھی غذا عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کر لوں۔ میں عرض کر رہا تھا یزید بھی یہ سمجھتا تھا کہ ساری دنیا میری بیعت کر لے، میں حکمران ہو سکتا ہوں، امیر ہو سکتا ہوں، لیکن خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ پھر آپ بھی تشریف لائیں، پھر آپ بھی وہ منظر دیکھیں۔ پھر حضور گئے یا نہیں گئے؟ مشکات شریف کے اندر دو حدیثیں، ایک حدیث حضرت میری اور آپ کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے مروی ہے، اور ایک حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، حتیٰ کہ غیر مقلد ناصر البانی وہ بھی کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ ہاں جی، حدیث کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعہ کربلا ہو چکا، مائی صاحبہ میری اور آپ کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ دن کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر قالولہ کیا، سو جاتی ہیں، خواب میں دیکھتی ہیں کہ سرکار تشریف لائے۔ فرمایا کہ اغبارا اشعر الراس وفی شدئی قارورتم، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرما رہے کہ بال بکھرے ہوئے تھے، زلفیں بکھری ہوئی تھی، کپڑے غبار آلود تھے، سخت پریشان تھے، ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس کے اندر خون کے قطرات تھے۔ مائی صاحب عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کبھی آپ کو اس پوزیشن میں نہیں دیکھا، کبھی آپ کی زلفوں کو بکھرے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی آپ کی زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا، کبھی آپ کے جسم انور پر گرد نہیں دیکھی، کبھی کپڑے میلے نہیں دیکھے، کبھی اس طریقے سے پریشان نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ انا جئت آنفا، میں ابھی انا جئت من الطف، میں میدان کربلا سے ابھی آیا ہوں۔ یہ جو خون دیکھ رہی ہو نا، یہ شہداء کربلا کے خون کے قطرات میں اکٹھے کرتا رہا۔ یہ جو غبار دیکھ رہی ہو نا، یہ اس میدان کربلا کی غبار ہے اور یہ مٹی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب سرکار کو خواب میں دیکھا، آنکھ کھلی، اس شیشی کو دیکھا جو سرکار نے مجھے مٹی دی تھی، وہ خون میں بدل چکی تھی، تو میں سمجھ گئی کہ حسین شہید ہو گئے، اور اس مٹی پر انصار نہیں کیا بلکہ سرکار خود بتانے آگے، خود بتانے آگے کہ آج ہمارا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ایسی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انی نمت یومن من الایام، کسی دنوں میں سے کسی دن میں سو گیا، اور انی رأیت فی المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب کے اندر میں نے حضور کو دیکھا۔ آگے حدیث وہی ہے، اشعر الراس، حضور کی زلفیں بکھری ہوئی تھی، حضور کے کپڑوں پر گرد پڑی ہوئی تھی، یہ ساری کیفیت بیان کی۔ یہاں ایک بات عرض کروں، حضور کی زلفیں تھیں نا، زلفیں کب بکھرتی ہیں؟ مت دیکھو نا میں ٹوپی پائی، میرے تو بال اتنے بڑے نہیں ہیں، اگر بڑے بڑے بال ہوں، اگر میں نے ٹوپی پہنی ہو، امامہ باندھا ہو، تو زلفیں بکھرتی ہیں۔ زلفیں کب بکھرتی ہیں؟ جب آزاد ہوں۔ اس کا مطلب ہے سرکار ننگے سر بغیر امامہ کے زلفیں بکھری ہوئی ہیں اور کپڑوں کا گرد پڑی ہوئی ہے، اس پریشانی کے عالم میں آپ تشریف لاتے ہیں، آپ اطلاع دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب مجھے خبر ملی نا امام علی مقام شہید ہو گئے، پھر میں نے غیار کیا کہ وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ کس دن تھا،
تو جب میں نے غور کیا تو وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ حضور نے ام سلمہ کو بھی بتایا، باقی ازواج مطہرات تو ساری فوت ہو چکی تھیں۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو بتایا۔ اس کا مطلب ہے سرکار بھی وہاں موجود تھے۔ حضور مولا کائنات، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ بھی موجود تھے۔ قصہ یہ ہوا کہ جب کربلا کے شہداء شہید ہو گئے، سر ان کے قلم کیے جا چکے، لاشوں پر گھوڑے دوڑ چکے، جب کوچا یعنی نقارہ کوچ بجایا گیا تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے عمر ابن عاص کو پیغام بھیجا، اگر ایک رات کی ہمیں مہلت دی جائے تو کل پھر جو ہوگا کر لے، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں اپنے عزیزوں کے رشتہ داروں کی لاشوں کو اکٹھا کریں، آخری ان کا دیدار کر لیں۔ اس سے پہلے دن کے اچھا دیدار کر لیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں لاشوں کا پہرا دے رہی ہوں، لاشوں کو اکٹھا کیا، پہرا دے رہی ہوں کہ جنگل کا کوئی درندہ کو جانور آ کر لاشوں کی بے حرمتی نہ کرے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک نقاب پوش سوار آیا، جب دیکھا تو میں نے چیخ ماری، میں نے کہا او بندہ خدا، اب تو سب کچھ لٹ چکا ہے، ہمارے سر کے دوپٹے اتر چکے، بالیاں اتاری جا چکی، خیموں کو جلایا جا چکا، سامان لوٹ لیا گیا، اب تم کیا لوٹنے آئے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ سارے نوجوان بچے شہید ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں اس وقت آنے والے نے نقاب اٹھایا، فرمایا بیٹی میں کوئی ڈاکو نہیں ہوں، میں تیرا باپ علی ہوں، میں تیرا پہرا دیکھنے آیا ہوں۔ فرمایا کہ ابا جان اس وقت آپ کیوں نہیں آئے جب حسین اور بچے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے؟ فرمایا وہ خدا کی مرضی تھی، ہم دعا گو تھے، اس وقت بھی میں یہیں تھا۔ فرمایا کہ میں آج تیرا پہرا دیکھنے آیا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں کہ میں اگلے دن نو محرم کو فوجیں آمنے سامنے ہوئی، امام علی مقام نے حضرت عباس کو بھیجا، فرمایا کہ ایسے کرو، بس جنگ تو ہمیں کرنی ہے، ہم یہاں سے کہیں جا تو سکتے نہیں، اگر ایک رات کی مہلت دے دو تو یہ معاملہ کل ہو سکتا ہے، اور تمہارا اس میں بینیفٹ ہے کہ ہم ایک دن اور پیاسے ہوں گے، ایک دن اور بھوکے ہوں گے، آج کی بدن کل ہم زیادہ کمزور ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی۔ امام علی مقام نے مہلت کیوں مانگی؟ 2 ریزن۔ ایک وجہ یہ تھی آپ نے سب کو اکٹھا کیا، خطبہ دیا، فرمایا کہ چراغ بجھا دو، شمع گل کر دو، چراغ بجھا کر فرمایا میں راضی، میرا خدا راضی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم رات کے اندھیرے میں کہیں بھی نکل کر جا سکتے ہو، میں یہی ہوں، جب یزیدی دیکھیں گے کہ میں یہاں ہوں تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، تم چلے جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ یہ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں گے فیملی میں، ہم ان سے کیا کہیں گے کہ اپنے امام کو اکیلا چھوڑ آئے، ان کے بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے؟ حضرت اب ہمارا مرنا جینا آپ ہی کے ساتھ ہوگا، اب جانے کی بات نہیں ہے۔
اب امام عالی مقام نے کہا کہ یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے، سیر ہو کر قرآن پڑھ لو، سیر ہو کر عبادت کر لو، جتنی عبادت ہو سکتی ہے عبادت کر لو، سیر ہو کر اللہ کو یاد کر لو۔ سارے عبادت کے اندر مصروف ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے مناظر آتے ہیں، آگے چل کر میں عرض کرتا ہوں۔ مائی صاحبہ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ میں خیمے کے باہر پریشان بیٹھی ہوں کہ آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے، بہن بھائی اکٹھے ہیں، کل شاید، آج میں بھائی والی ہوں، شاید کل میرا بھائی نہ رہے، کل میرے بھتیجے نہ رہیں، کل میرے بھائی نہ رہیں، اسی پریشانی میں بیٹھی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش ایک محترمہ سامنے میدان میں جھاڑو چلا رہی ہے۔ سوچنے لگی اس وقت اندھیری رات میں پردیسیوں کے جنگل میں یہ کون محترمہ ہے؟ آپ قریب جاتی ہیں، پوچھا کہ عفیفہ پاک دامنہ آپ کون ہیں؟ آپ نے نقاب الٹ کر فرمایا بیٹی زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ پوچھا کیا کرنے آئی؟ فرمایا کہ کل میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا، میں میدان کو صاف کر رہی ہوں کہ کہیں سنگریزے کہیں کنکر اس کے زخم میں نہ چبھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار بھی وہاں تھے، خاتون جنت بھی منظر دیکھ رہی تھی، مولا کائنات بھی وہ مناظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ امام علی مقام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر آپ بھی وہاں تشریف لائیں، ہیں جی، پے تسکین نانا جان تم اس وقت آ جانا، سکون و صبر کی تلقین دل افگاروں کو فرمانا۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ تشریف لائیں گے۔ امام علی مقام وہاں سے فارغ ہوئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو جانتا ہے میں کیوں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تو میرے مشن کو جانتا ہے، باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے، تیرے نبی کے مشن کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں، مولا تعالیٰ ثبت قدمی علی الصراط، تجھ سے دعا ہے کہ میرے پائے استقلال میں جنبش نہ آئے، مجھے ثابت قدمی عطا فرما تاکہ میں خوش ہو کر تیری راہ میں اپنی جان کا نظارہ پیش کر دوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام علی مقام پورے کا پورا قبیلہ شہید ہو گیا، بچے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، ساتھی شہید ہو گئے، تنہا امام رہ گئے۔ جب آپ پر سینکڑوں تیروں اور نشانوں کے زخم آئے، گھوڑے سے نیچے تسلیم لائے، آخری لمحات ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہم انی، فرماتے ہیں انی فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ فرماتے ہیں یا اللہ، فرماتے ہیں رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، فرمایا کہ میں اے رب تیری ربوبیت پر راضی ہوں، حضور کی رسالت پر راضی ہوں، دین اسلام پر راضی ہوں، مولا میں کامیاب ہو گیا۔ باری تعالیٰ انی رضیت برضاک، میں تیری رضا پر راضی ہوں، یہ تیرا منشا تھا۔ فرمایا کہ وہ جو مجھے نبی نے لولیت دی ہیں، وہ جو تربیت کی، وہ بھی تو تیری طرف سے سارا مشن تھا۔ فرمایا کہ میں کامیاب ہوں۔ ایک اور بات عرض کرتے چلوں، آپ نے فرمایا کہ انی فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یزید تو فیل ہو گیا، تو ہار گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو خلیفہ بننا چاہتا تھا، تو نہیں بنا، میرا مشن تھا کہ تو خلیفہ نہ بنے، تجھے خلیفہ نہیں بننے دیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا
کہ رب کعبہ قسم ہے کامیاب ہو گیا. اور اس کا تاریخ میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے. جب اورنگزیب عالمگیر کی جنگ ہوئی نا مراٹھوں کے ساتھ، اس میں یہ ہوا کہ اورنگزیب عالمگیر کا ایک سپہ سالار پکڑا گیا، اریسٹ ہو گیا، گرفتار ہو گیا، کمانڈر ان چیف. یعنی اورنگزیب عالمگیر کی فوج کا کمانڈر ان چیف سپہ سالار وہ گرفتار ہو گیا. مراٹھے بڑے خوش ہیں، آپ اس سے امراض معلوم کر لیں گے ساری باتیں. اس کو پکڑ کر لایا، اس نے کہا بتا دو کہ اورنگزیب کی فوج کتنی ہے، کہاں کا قلعے ہیں، کیا کیا معاملہ ہے. وہ کہنے لگا، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی گرفتار ہوا. اس نے کہا میں بتا دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے. پوچھا شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے جو لڑکا ہے میرے ساتھ اس کو قتل کر دو، یہ میرے دشمن کا بیٹا ہے، اس کو مار دو. ان کا یہ کون سی بات ہے، وہ تو ویسے بھی مار دیں. تلوار کی سر قلم کر دیا. اب وہ کمانڈر ان چیف تھا، کہتا مار کر ہمسا. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ یہ میرا بیٹا تھا. پوچھا آپ نے بیٹے کو کیوں مروایا؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ تمہارا عذاب برداشت نہ کرتا، یہ راز بتا دیتا، مجھے تو بتانا ہی نہیں ہے، کر لو ٹرائی اپنی. امام علی مقام فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کا سمے کامیاب ہو گیا. ہو سکتا ہے بعد میں کوئی یزید کو خلیفہ مان لیتا، اب رہا ہی کوئی نہیں، آخری میں ہوں، مجھے تو ماننا ہی نہیں ہے. مجھے یزید کو خلیفہ ماننا ہوتا تو مدینے میں مان لیتا، مجھے اگر بیعت کرنا ہوتی تو مکے میں کر لیتا. فرمایا کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہی نہیں. امام علی مقام اپنے پورے قافلے کو لے کر راستے سفر باندھا اور عام جو راستہ ہے اس راستے پر آپ مکہ مدینہ میں پہنچے. یعنی 4 شعبان کو آپ مکہ مدینہ میں پہنچے. 4 شعبان سے لے کر 9 ذوالحج تک آپ مکہ مدینہ میں رہے اور صبح کی نماز پڑھتے، اس کے بعد حرم میں بیٹھ جاتے. خلق خدا تھی، حضور کی تعلیمات کو عام کرتے، لوگوں کی تربیت کرتے، اسلام کی ترغیب دیتے. وعظ و تقریر کے اندر، تربیت کے اندر آپ نے وہ 4 مہینے اور 3 دن گزارے. اس کے بعد وہ پیچھے میں بات کرتا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. پھر آپ نے رخت صبر باندھا کہ مجھے اپنی منزل مقصود پر جانا ہے. ایک بات میں نے آپ کو عرض کی تھی، امام علی مقام اہل کوفہ کے خطوط کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کے بلانے پر نہیں ہے. امام علی مقام خدا کے منشا کے مطابق ہے، حضور کے بھیجنے پر گئے. جب حضور کے روزہ انور حاضر ہوئے نا تو عرض کیا فاخذنی الیک یا رسول اللہ، مجھے یہی رکھ لیں. حضور نے فرمایا کہ حسین تجھے جانا ہے. انی اراک مقتولا مذبوحا عطشانا، میں تجھے وہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں، تجھے جانا ہے. فرمایا انا لک فی الجنۃ درجۃ، تیرے جنت میں ایک مقام ہے، لن تنالہ ذالک درجۃ الا بشہادہ، اس درجے پر تم شہادت کی وجہ سے پہنچ چکے. تو حضور نے تو حکم دے دیا تھا کہ بیٹے تمہیں جانا ہے. آپ جب مکے میں موجود ہیں تو صحابہ کرام آپ کو روکتے، آپ نہ جائیں، آپ وعدے چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں. سرکار خواب میں تشریف لائے. جب حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کو روک رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، اگر جانا چاہتے ہیں تو بچے لے کر نہ جائیں، مستورات ساتھ لے کر نہ جائیں، آپ نہ جائیں. آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کسی اقتدار کے لیے جا رہا ہوں یا میں ان کے خطوط پر جا رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے گزشتہ رات کو حضور کو خواب میں دیکھا ہے. وَأَمَرَنِي بِأَمْرٍ، حضور نے مجھے ایک آرڈر دیا ہے، انا ماضٍ لہ، مجھے وہ آرڈر پورا کرنا ہے.
لے جا او علیہ، میں رہوں یا نہ رہوں، مجھے وہ حکم کا آرڈر پورا کرنا ہے۔ تو سرکار نے مدینہ میں بھی حکم دیا کہ بیٹے تمہیں جانا ہے، مکے میں بھی حکم نے آرڈر دیا کہ بیٹے تمہیں اپنے وعدہ پورا کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے بات پوچھا انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا کہ وہ جب تک میں اس مقصد کو پا نہ لوں میں کسی کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرتا۔ تو یوں سمجھیے کہ امام یہ نہیں بلکہ امام علی مقام کو بھیجا گیا۔ اور یہ ایک اور بات عرض کروں، لوگ کہتے ہیں کہ یزید کے لشکر نے آپ کو گھیر کر میدان کربلا میں لے کر گئے۔ وہ یزید کا لشکر نہیں، امام پاک گھیر کر ان کو لے کر گئے۔ وہ یزید کا لشکر نہیں، امام پاک نے گھیر کر ان کو لے کے جو ان کو کچھ بتائے۔ چنانچہ جب 10 محرم وہ معاملہ فوج آمنے سامنے ہوتی ہیں، امام علی مقام حضور کی دستار سر پر رکھی، ذوالفقار حیدری حمائل کی اور ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ اچھا بعض مولویوں کو یہ بھی خدشہ ہے، وہ کہتے ہیں عرب میں تو گھوڑے ہوتے ہی نہیں تھے، تو اونٹ سے وہ اونٹ ہونے چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جنگ بدر میں جب حضور گئے تھے تو گھوڑے تھے کیا اونٹ؟ احد میں گئے تو کیا تھا؟ اس وقت سامان حرب کے اندر اونٹ کام نہیں دیتا، جنگ گھوڑے پر سوار ہو کر لڑی جاتی ہے، اونٹوں پر سوار ہو کر جنگ نہیں لڑی جاتی۔ امام علی مقام ذوالجناح پر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں جاتے ہیں، جا کر فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں نہ وہ جانتے ہیں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں تم میں ابھی کافی لوگ موجود ہیں جن نے سرکار کا دور دیکھا، ابھی تو روح کو وصال فرمانے سے 50 برس ہوئے تھے، آخری صحابی کا انتقال تو 110 میں ہوا۔ کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، اصحاب بدر کے بھی حضور صحابہ موجود تھے، بیعت رضوان والے موجود تھے، بہت سارے صحابہ مکے میں مدینہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں ان کو بتانا چاہتا تھا، اور فرمایا کہ میرا قتل تمہارے لیے روا نہیں ہے، مجھے شہید کرنا، مجھے قتل کرنا۔ یہ امام علی مقام اتمام حجت کر رہے تھے، کل یہ نہ کہ بے خبری میں پھنس گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں دین کا مسئلہ نہیں آتا تھا، غلطی سے یہ کام ہو گیا۔ فرمایا یہ نہیں، دیکھو میرا خون تم پر حرام نہیں۔ آدمی کا خون 3 وجہ سے حلال ہوتا ہے، یا وہ کسی کو قتل کرے تو قصاص میں قتل ہوتا ہے، قصاص میں، یا وہ شادی شدہ ہو زنا کا ارتکاب کرے اور 4 لوگوں سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزائے موت کا اس کو رجم کیا جاتا ہے، یا پھر وہ مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے تو ارتداد کی صورت میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی کوئی وجہ قتل کی نہیں ہے۔ میرے گھر میں قرآن ہے، میرے گھر میں نازل ہوا، اور فرمایا جس کو لوریے قرآن کی ملی ہوں، جس کو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ پتہ ہے آپ کا کردار کیا تھا؟ آپ فرماتے آسیہ گردہ ہونا قرآن سرا۔ فاطمہ وہ تھی کہ جب چکی چلاتی تو قرآن کی تلاوت ہوتی، آٹا گوندتی تو قرآن کی تلاوت ہوتی، روٹیاں پکاتی تو قرآن کی تلاوت ہوتی، جب حسنین کریمین کو لوریے دیتی تو قرآن کی تلاوت ہوتی، اور فرمایا کہ جس کو لوریے قرآن کی ملی ہوں، جس کو قرآن کا پسا ہوا آٹا ملا ہو، قرآن کی پکی روٹیاں کھائی ہوں، وہ دین سے کیسے بگڑ سکتا ہے؟ وہ دین تو ہمارے گھر میں ہے، بحمد تعالیٰ میں اسی دین پر۔ دوسری بات فرمائی کہ آج تک میں نے کسی پر ہاتھ نہیں، قتل کرنا تو درکنار، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تیسری بات، میری طہارت کی ضمانت خدا لیتا ہے،
میری پاکیزگی کی ضمانت خدا رہی ہے، گواہی خدا دیتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور میری طہارت کا گواہ تو خدا ہے، میری عظمت کا گواہ خدا ہے، بحمدہ تعالیٰ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، میرا قتل تمہارے لیے روا نہیں۔ اور پھر فرمایا سوچ لو ابھی ہمارا ایک ہی دین ہے، ابھی ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا ایک ہی دین ہے، باب عقائد میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ جو فرقے بنے نا، کلامی فرقے، علم کلام کے اندر باب عقائد میں، یہ تقریباً کسی صدی کی بات ہے۔ اس سے پہلے مسلمان آپس میں لڑتے بھی تھے، جنگیں بھی ہوئی، مد مقابل بھی ہوئے، لیکن عقیدہ دونوں کا ایک تھا۔ حضور مولا کائنات کی جنگ جمل کا جمل والوں کا اور عقیدہ تھا، جو مولا علی کا عقیدہ ان کا جنگ صفین ہوئی، دونوں مسلمان تھے، ان کا ایک عقیدہ تھا، عقیدے میں کوئی ڈفرنس نہیں تھا۔ مطلب اس وقت تک پارٹی بازی تھی، عقیدے میں اختلاف نہیں تھا، کچھ اس کے پیروکار ہیں، کچھ اس کے پیروکار ہیں۔ امام علی مقام جب میدان کربلا میں گئے تو عقائد میں تو اختلاف نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ امام علی مقام یزید کو امارت کا ہے نہیں سمجھتے تھے، جو مقابلے میں تھے وہ اس کی پارٹی کے تھے، سیدھی سی بات ہے۔ وہاں کو قرآن کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی حدیث کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی اور معاملہ نہیں تھا۔ تو بتانا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہم ایک دین پر ہیں، میرے خون کے پیاسے نہ بنو، اور یہ بھی فرمایا اس وقت اللہ کے دنیا میں میرے سوا کسی نبی کا نواسا کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے، واحد میں تنہا ہوں جو آخر الزمان نبی کا نواسا ہوں۔ جب مجھے شہید کر دو گے تو نبی کے نوازے سے دنیا کے معلوم ہو جائے گا، تم سوچ لو کس کے خون کی طرف ہے۔ اور آپ نے ایک اور بات بھی فرمائی، آپ فرماتے ہیں وجدی رسول اللہ اکرم من مشا۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ میرا جد کون ہے، میرے جد اعلیٰ کون ہے، وجدی رسول اللہ اکرم من مشا۔ فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہیں وجدی رسول اللہ، میرے جد وہ اللہ کے رسول ہیں۔ زمین پر کتنے لوگ آئے، سب سے کریم، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جو زمین پر چلتے تھے وہ سرکار کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے فرماتے ہیں وجدی رسول اللہ اکرم من مشا، میرے جدی رسول اللہ جو تمام کائنات سے بہتر ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں فاطمہ تو امی سلالہ تو احمدہ، تمہیں پتا ہے میری ماں کون ہے، میری ماں فاطمہ ہے جو خاتون جنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے ابنو میں کس کا بیٹا ہوں، فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو علم کا سمندر ہے، شجاعت کا سمندر ہے، سخاوت کا سمندر ہے، اس بنی ہاشم کا بیٹا ہوں۔ اور کفانی بہذا مغفرا ہی نہ افکاروں، میں اگر فخر کرنا چاہوں میں صرف یہ کہوں علی کا بیٹا ہوں، اس سے بڑا دنیا میں فخر کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کفانی بہذا مغفرا ہی نہ افکاروں، میں فخر نہیں کرتا، اگر فخر کرنا چاہوں تو صرف میں یہ کہہ دوں علی کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہونے سے بڑا دنیا میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے تمہیں پتا ہے میرا چچا کون ہے، وہ امی، میرے چچا وہ جعفر ہیں
جو آج بھی فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ وہ میرے چچا ہے، ذرا خیال کر لو میرا جد کون ہے، میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، میرا چچا کون ہے۔ اور فرمایا کہ یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن جو لوگ پانی پیئیں گے بکاس رسول اللہ، ہمارا پیالہ وہ ہے جو سرکار کا ہے، ہم پانی پلائیں گے۔ وہ ایک آدمی تھا معاویہ بن خدیج، معاویہ بن خدیج یہ شام والوں کی طرف سے مصر کا گورنر تھا، اور یہ وہ معاویہ بن خدیج ہے کہ جس نے حضرت محمد ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن ابو بکر ان کو شہید کیا۔ شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کو ٹکڑے کیا اور گدھے کی کھال میں ڈال کر مصر کے چوراہے پر اس کو لٹکا دیا جی۔ یہ وہ تھا معاویہ بن خدیج۔ حضرت امام حسن مجتبی مطاف میں بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ کے سامنے مطاف کے اندر تشریف فرمائے، تو اس نے جب آیا نا معاویہ بن خدیج، حضرت امام حسن کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو منہ ادھر کر کے چل دیا۔ کسی دوست نے بتایا وہ معاویہ بن خدیج ہے، آپ کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا بلا لاؤ اس کو، بلاؤ اس کو۔ معاویہ بن خدیج کو بلایا گیا۔ امام حسن مجتبی کہتے ہیں تیرا جنت میں جانے کا پروگرام نہیں ہے؟ تمہیں پتہ ہے جنت کے دروازے پر میں ہوں گا، میرا بھائی حسین ہوگا، اور کوثر کے ساقی میرے ابا ہوں گے، اور ہم جس کو چاہیں گے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا تمہارا جنت میں جانے کا خیال ہے یا نہیں؟ امام علی مقام میدان کربلا میں آپ کے اپنے اشعار ہیں، فرماتے ہیں وَنُسْقِي مِنْ کَاسِ رسول اللہ وَلَاتَنَا، ہم اپنے تابع دار لوگوں کو حضور کے پیالے سے ان کو سیراب کریں گے۔ اور فرماتے ہمارا گھر وہ ہے، مجھے پورے وہ شعر کبھی پڑھے نہیں ذہن سے اتر کے یاد تھے، آپ نے فرمایا کہ ہمارا گھر وہ ہے جہاں قرآن نازل ہوا ہے، ہمارا گھر وہ ہے جہاں سے ہدایت کے سوتے پھوٹے۔ تم دیکھ لو کس کو شہید کرنے آئے۔ کبھی کبھی شجرہ بھی بیان کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی جب آدمی انجان ہونا تو پھر اس کو بتانا پڑتا ہے میں کون ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں ایسے ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی تھی۔ مسلمان کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ہم تھوڑے سے تھے، ہمیں فتح یابی حاصل ہوئی، وہ آج تو ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی نا، آج تو ہماری بہت بڑی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم کیا سمجھتے ہو تم تعداد سے جیتتے ہو؟ کلام پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہ تم بہت بے سر و سامان تھے، تھوڑے سے تھے، میں نے تمہاری مدد کی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے مدد میں کرتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں آج تم بڑے، آج شکست نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی، بھاگ گئے جی۔ سرکار تنہا رہ گئے۔ اب جب سرکار تنہا رہ گئے نا، سرکار میدان سے، نبی میدان سے نہیں بھاگتے جی، سرکار تنہا ہیں۔ آپ رز پڑھ رہے ہیں، آپ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، آپ فرماتے ہیں میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میدان سے جھوٹے بھاگا کرتے ہیں، سچے نہیں بھاگتے۔
اور فرمایا کہ میں مطلب کا بیٹا ہوں۔ منصب بھی بتایا اور نسب بھی بتایا جی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ بس دادے کا ذکر کیا ہے، باپ کا ذکر نہیں کیا۔ چونکہ سیدنا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو ان کی عمر 18 برس تھی، ان کی زندگی میں ایسے کوئی کارنامے نہیں تھے، وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ حضرت عبد المطلب سے پوری دنیا عرب واقف تھی، تو آپ نے فرمایا انا نبی اللہ کذب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نہ ہمارے خاندان کی ریت ہے میدان سے بھاگنا، نہ میرے منصب کی ریت ہے میدان چھوڑ کر جانا۔ اور یہی وجہ ہے حضور مولا کائنات اسی خاندان کے نا، عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ پیٹھے زرہ نہیں پہنتے، صرف سامنے زرہ پہنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں جب جنگ میں جاتا ہوں تو پیٹھ دکھانے کا پروگرام نہیں ہوتا، وہ پیٹھ کی حفاظت تو وہ کرے نا جو میدان سے بھاگنا چاہے۔ جس کے بھاگنے کا پروگرام نہیں ہے وہ پیٹھ کی حفاظت نہیں کرتا۔ اور ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں آپ بے دھڑک دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں، کیا آپ کو موت سے ڈر نہیں آتا؟ فرماتے کمال کی بات کرتے، وہ موت ہی تو میری محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ موت آتی ہے ایک لمحہ نہ آگے ہوتی نہ پیچھے ہوتی۔ فرماتے ہیں میری حفاظت موت کرتی ہے، وہ وقت سے پہلے نہیں آتی، تو جو میری محافظ ہے اس سے میں کیوں ڈروں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام نے پورا منصب بھی بتایا، شجرہ بھی بتایا، اور آخر میں آپ نے ایک کلام کیا، آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہماری تلواریں نیام سے نہیں نکلی، نحن علی دین واحد، ابھی تک ہم ایک دین پر ہیں۔ اب ہماری تلواریں نیام سے نہیں نکلی، جب تلواریں نیام سے نکل آئیں گی وَأَنْتُمْ عَلَىٰ دِينٍ وَنَحْنُ عَلَىٰ دِينٍ، پھر تمہارا اپنا دین ہوگا، میرا اپنا دین ہوگا، تمہارا اور دین ہوگا، میرا اور دین ہوگا۔ اور سب سے پہلے تو کفر کا فتویٰ امام علی مقام نے دیا ہے جی، وہ دین تو ایک ہی ہے، اگر صحیح دین حسین والا تو پھر ان کا کون سا جی؟ اور اسی بنیاد پر ابھی تلواریں نہیں نکلی، حسین کا شہید ہونا یہ ایک مومن کا شہید ہونا نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی مومن کسی بندہ مسلمان کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر تو نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے۔ بتایا کہ یہ ایک بندہ مومن کا قتل نہیں ہے، یہ حسین کا قتل ہے، اور حسین کا قتل ایذائے رسول اللہ ہے، اور ایذائے رسول اللہ کفر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یزید پر جو کفر کا فتویٰ دیا وہ امام احمد بن حنبل نے، سب سے پہلے اسی بنیاد پر کہ حسین کا قتل حسین کا نہیں ہے، یہ ایذائے رسول اللہ کا باعث ہے، اور حضور کو ایذا پہنچانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ امام علی مقام نے اپنا کام پورا کیا، خطبہ دیا، واپس آئے، میدان جنگ کا ادھر بھی فوج سامنے ہے ادھر بھی موج ہے۔ وہ میں عرض کر رہا تھا نا، امام علی مقام نے ان کو مہلت دی تھی، ایک رات کی مہلت مانگی نا، آپ نے مہلت مانگی نہیں بلکہ ان کو مہلت دی تھی، تمہارے پاس رات ہے، سوچ لو کیا کرنے جا رہے ہو۔ اور پھر اس مہلت کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟
جب دوسرے دن فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو وہ حر بن یزید ریاحی وہ سامنے کھڑا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے غلام ہیں۔ تو عمر ابن سعد سے پوچھنے لگا کیا واقعی تم امام پاک سے جنگ کرو گے؟ تو عمر ابن سعد کہتا ہے بھائی اور تم کیا دیکھ رہا ہے؟ اچھا ایک اور بھی بات بتاؤں، یہ عمر ابن سعد کون ہے؟ سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے جی، جو فاتح ایران ہیں، عشرہ مبشرہ میں، اور کہاں کے رہنے والے؟ مدینے کے۔ امام کا قاتل کوفے کا نہیں تھا، مدینے کا تھا، اور کوئی اور نہیں تھا، قریشی تھا۔ دیکھیں نا، اصل معاملہ تو سپہ سالار کا ہوتا ہے، کمانڈر ان چیف۔ اس یزیدی فوج کا کمانڈر ان چیف کون تھا؟ عمر ابن سعد تھا، اور سب سے پہلے اس نے تیر پھینکا امام کی طرف۔ اس نے کہا گواہ ہو جاؤ، یزید کو گواہی دینا کہ سب سے پہلے حسین پر تیر میں نے پھینکا ہے۔ یوں سمجھیے کہ امام کے قاتل، سب سے بڑا قاتل سپہ سالار مدینے کا تھا، کوفے کے نہیں تھے۔ تو اب یہ کر رہا کہ اس وقت حر بن یزید ریاحی پوچھتے ہیں اے عمر کیا تم واقعی امام پاک سے جہاد کرو؟ اس نے کہا کہ تمہیں اور کیا نظر آ رہا ہے؟ حر بن یزید ریاحی پریشان ہے، گھوڑے پر سوار ہے، کبھی گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے کرتا ہے، کبھی پیچھے کرتا ہے، کبھی آگے کرتا ہے، کبھی پیچھے کرتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا حر تم یزیدی فوج 1000 کے سپہ سالار ہو، تم میدان کے بڑے مرد جری ہو، کبھی تمہیں پریشان نہیں دیکھا، تم بڑے پریشان نظر آ رہے ہو۔ اور کہتا میں انتخاب کر رہا ہوں، میرے سامنے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، میں انتخاب کر رہا ہوں کہ جنت کو سلیکٹ کروں یا دوزخ کو۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی، فرمایا میں نے جنت کا انتخاب کر لیا۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں فرمایا کہ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، خود بھی، اس کا بیٹا بھی، بھائی بھی، غلام بھی، سارے امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں حضور میں وہ پہلا مجرم جس نے آپ کو یہاں گھیراؤ کر کے رکھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ پیش آئے گا، میں تو سمجھ رہا تھا گفت و شنید سے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ پہلا مجرم میں ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ معافی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، حر کے معنی ہوتے ہیں آزاد، انت حر من النار، میں تجھے سرٹیفکیٹ دیتا ہوں تو جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے، تیری ماں نے تجھے آزاد جنا ہے۔ پھر عرض کی حضور اگر اجازت دو تو پھر پہلے میں جاتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یکے بعد دیگرے جب تک آپ کے ساتھی موجود تھے اس وقت تک آپ کے اہل بیت کے افراد کسی کی باری نہیں آئی، یکے بعد دیگرے جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ اور اس قربانی کے دوران میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک تھا حضرت وہب کلبی، قبیلہ بنو کلب کا نوجوان لڑکا تھا، اتفاق ایسے ہوا کہ اس کی شادی ہوئی، اس کی ماں دلہن لے کر ڈولی لے کر اپنے جا رہی تھی، راستے میں دیکھا کہ بڑا جم گٹا نظر آیا، ادھر بھی فوج کھڑی ادھر بھی فوج کھڑی ہوئی، پوچھنے لگی یہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کچھ لوگ یہاں باغی آئے ہیں، ان باغیوں کا قلع کما کرنے کے لیے یہاں فوج آئی ہے۔ اس نے کہا وہ باغی کون ہے؟ کہتے وہ مدینہ کے۔ اس نے کہا کمال کی بات ہے، مدینہ کے باغی؟ چلی جاتی تجسس کرتی، پتہ چلتا ہے کہ یہ امام علی مقام حضور کے نواسے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں، خاتون جنت کے بیٹے ہیں۔ سیدہ زینب سے ملاقات ہوئی، اپنے بیٹے سے کہتی بیٹے شادی تیری ہو گئی ہے،
میں تجھے 32 دھاریں تب معاف کروں گی کہ جب تو امام پر اپنی جان کو قربان کر دے۔ اب شادیوں کا لائی امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور میرے بیٹے کو اجازت ہے تاکہ میں قیامت کے دن خاتون جنت کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، عرض کروں کہ ایک ہی بیٹا تھا، میں نے اس بیٹے کو آپ کی بیٹے پر قربان کر دیا۔ اب وہب قلبی جب فوج کے سامنے جاتے ہیں نا تو وہاں رجز پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں امیری حسین و نعم الامیر، کہتے ہیں کہ میرا امیر حسین ہے اور حسین سے بڑھ کر امیر کوئی نہیں۔ فَهَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ مِن نَذِيرٍ، کیا اس کی نظیر تمہارے پاس ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرا امیر وہ ہے جس کے والدین کا نام علی اور فاطمہ ہے، کیا تمہارے پاس ایسا کوئی امیر ہے؟ جامع شہادت نوش کیا، یکے بعد دیگرے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، یکے بعد دیگر کے سارے ساتھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اہل بیت کے خاندان کی باری آتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے بیٹے سیدنا حضرت علی اکبر وہ میدان کارزار میں جاتے ہیں، جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت قاسم آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بھائی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ میدان کربلا میں حضرت علی کے 8 بیٹے شہید ہوئے ہیں جی، ایک گھر کے 8 بیٹے، ان میں ایک بچ کے تھے حضرت عمر ابن علی، وہ زخمی ہوئے کہیں گر گئے، اور بعد میں جب غادریہ والے لوگ آئے نا لاشوں کو اکٹھا کرنے، ان کو ملے، ان کو لے کر اٹھا کر لے گئے، ان کا علاج معالجہ کیا، وہ بعد میں صحت مند ہوئے، ان کی شادی ہوئی اور دنیا میں ان کی اولاد بھی موجود ہے۔ بہرحال میدان کربلا میں خانوادہ رسول اللہ سے شہید ہونے والے ان کی تعداد بعض نے 18 لکھی، بعض نے 21 لکھی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت جعفر طیار کی اولاد ہے، وہ علی کی اولاد ہے، وہ حضرت عقیل کی اولاد ہے، یہ تینوں بیٹے حضرت ابو طالب کے ہیں۔ میدان کربلا میں شہید ہونے والی جتنی متاع ہے وہ ساری ابو طالب کی متاع ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت ابو طالب نے ایک عہد لیا تھا۔ المحرر الوجیز، البحر المحیط، یہ علامہ انگلسی کی کتاب ہے کلام پاک کی تفسیر۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کے شروع میں وہ چند اشعار لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب حضور کے گھر میں جاتے ہیں، کیا دیکھا کہ حضور جماعت کرا رہے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ پیچھے کھڑی ہیں، حضرت علی کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ جعفر طیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یا جعفر قم علی جنب اخی، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی نماز پڑھو۔ وہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی نماز پڑھی، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کوئی انکار نہیں کیا۔ اس وقت حضرت ابو طالب کہتے ہیں اِنَّ عَلِيًّا وَجَعْفَرًا ثِقَتِي، میں اپنے بیٹوں میں علی اور جعفر پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ عِندَ مُلِمِّ الزَّمَانِ وَالْقَرَبِ، جب امتحان کا وقت ہو، تکلیف کا وقت ہو، ان بیٹوں پر میں اعتماد کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا کہ لا تخذل النبی، اے میرے بیٹو نبی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا، ولا یخذلہ من یکون من نسبی، اور جو میری اولاد میں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ابو طالب کا وعدہ تھا۔ آج جب اسلام خطرے میں، حضور کا مشن خطرے میں، تو ابو طالب کی ساری اولاد میدان کربلا میں، امام علی مقام بھی شہید ہوئے، سارے ہو گئے۔ اب لاشوں پر گھوڑے دوڑ چکے جی۔ حضرت سیدہ زینب مستورات کو ساتھ لے کر لاشیں اکٹھی کرنی جاتے ہیں، لاشوں کی پہچان نہیں ہو رہی، سر کٹے ہوئے، پہچان نہیں۔ آپ ایک لاش کو دیکھتی تو سمجھتی یہ میرے بھائی کی ہے، سونگتی ہیں تو کہتی یہ میرے بھائی کی نہیں ہے، پھر دوسری لاش کے پاس جاتی، تیسری کے پاس، حتیٰ کہ ناگا چشم دختر زارا درامیا بر پہ کرے شریف ہو امام زماں فتاد۔ اچانک حضرت امام علی مقام کے لاشے پر نظر پڑی تو فرماتے انہوں نے نعرہ مارا، ہاذا، زینب نے نعرہ مارا، ہاذا حسین زد، یہ حسین پڑا ہوا ہے۔ تو سارے اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے۔ اب یہ دیکھیں بے قسم پرسی کا عالم ہے،
اس وقت حضرت سیدہ زینب نے مدینہ پاک کی طرف منہ کیا، اور ان کلمات کو ابن کثیر نے بھی نقل کیا، طبری نے، سب نے نقل کیا۔ آپ کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف منہ کر کہتے یا محمد یا محمد ادرکنا یا محمد۔ عربی میں یہ آخر میں جو الف نہیں ہوتا، یہ ندا کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے خدایا، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ جب خدایا کہتے ہیں تو آخر میں الف کے معنی ہوتے ہیں اے خدا، ہے جی۔ فرماتے ہیں یا محمد، محمد اے محمد ادرکنا، ہماری مدد کو پہنچیں۔ ھذا حسین بالعراب، یہ آپ کا حسین ریگستان میں پڑا ہے، مقطع الاعضاء، اس کے اعضاء کاٹ دیے گئے، مرمل بالدماء، اور اس کے اندر خاک و خون کے اندر غلطان پڑا ہے، تصفیہ علیہ الصبا، اس پر ہوائیں چلتی ہیں، اس کے زخموں پر مٹی پڑتی ہے۔ اور یا رسول اللہ وانت، اور آپ آرام سے بیٹھے، تصلی علیک ملک السما، آپ پر فرشتے سلام پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور آپ کے خاندان کی یہ کیفیت ہے۔ اب اسی کیفیت میں تھے حضرت امام زین العابدین، بیمار ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے وہاں پہنچے، دیکھا پھپھی جان سرکار کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہیں۔ آپ نے بھی کھڑے ہو کر انل تیاری حسبا یوم نزا ارض الحزم، اے ہوا اگر تیرا گزر مدینہ پاک سے ہو، اس وادی عظمہ کے پاس سے گزر ہو، تو میرا سلام کہنا، یہ کہنا کہ آج آپ کی ساری اولاد، اور حضرت زینب فرماتی وہ بناتوں کا سب آیا، آج آپ کی بیٹیوں کو غلام بنا دیا گیا ہے، ان کو ننگے اونٹوں کی پشتوں پر سوار کیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ دیکھے آپ نے خاندان کا منظر، آپ نے کبھی حاتم تائی کی بیٹی کا سر ننگا تھا، آپ نے چادر ڈالی تھی اور کہا تھا بیٹی کسی کی بھی ہو ننگے سر اچھی نہیں لگتی، آج آپ کی بیٹیاں ننگے سر ہو گئی ہیں، ان کے کپڑے، ان کے دوپٹے اتار لیے گئے، خیموں کو جلا دیا گیا، زیورات جو متاع تھی لوٹ لی گئی۔ یہ کس کی بیٹیاں بالوں سے منہ چھپائے، یہ کس کی بیٹیاں بالوں سے منہ چھپائے، یہ کن کو دیکھنے جب میں غفیر آتا ہے، یہ کس کو دیکھنے جب میں غفیر آتا ہے۔ فرماتے یہ کس کی بیٹیاں ہیں آج اپنے بالوں سے چہروں کو چھپا رہی ہیں، جنہوں نے پوری کائنات کا پردہ رکھا، آج ان کے پردے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ وہ منظر تھا کربلا کا، صرف ان کو شہید نہیں کیا، ان کے سر قلم کیے، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، اور پھر مخدرات اسلام کا یہ قافلہ لے کر کبھی یہ دربار زیاد میں جاتا ہے، کبھی یہ دربار یزید میں، لمبے راستے سے گھما کر، اور کیا کیا مناظر سے پیش آتے ہیں۔ پھر یہ لٹا پٹا قافلہ شام سے رخصت ہو کر کربلا میں آتے ہیں، کربلا سے پھر مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ جب مدینہ میں پہنچے جو قیامت بپا تھی، آ کے پوچھ رہی تھی یہاں سے تو حسین کو لے کر گئے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ علی اکبر کہاں ہیں؟ علی اصغر کہاں ہیں؟ قاسم کہاں ہیں؟ عباس کہاں ہیں؟ ابو بکر کہاں ہیں؟ عمر کہاں ہیں؟ عثمان کہاں ہیں؟ محمد کہاں ہیں؟ یہ حضرت علی کے بیٹوں کے نام ہیں، وہ کہاں ہیں جن کو لے کر گئے تھے؟ آج تم اکیلے آئی ہو۔ تو وہ قیامت کا منظر تھا۔ اللہ اپنے حبیب الحبیب صاحب، کوئی اور وقت ہوتا نا انشاءاللہ تو پھر میں آپ کی خدمت میں یہ جو کربلا کے بعد اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، اللہ جب پکڑتا ہے نا پھر بڑا سخت پکڑتا ہے۔ پھر اللہ کی پکڑ دور نہیں، صرف بیچ میں چند سالوں کا گیپ آیا، پھر ان کے ساتھ جو حشر ہوا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کریں گے کہ ان کا پھر انجام کار کیا ہوا۔
اللہ آپ نے، اور پھر اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، حضور سے کہا یا میرے محبوب یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اللہ نے ان کے بدلے 40,000 مروائے تھے وہ بخت نصر کو بھیج کر۔ فرمایا کہ جب حسین شہید ہوگا تو 2 بار اللہ تعالیٰ، یعنی 70,000، یہ جب شہید ہوگا تو 2 بار 70,000 اللہ مروائے گا، یعنی 1,40,000۔ اور پھر جو منظر ہوا، کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے، آج یہ امام عالی مقام کی قربانی تھی جو انہوں نے دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، زر دولت کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، محض دین کو بچانے کے لیے آپ نے یہ قربانی دی۔ اور اسی قربانی کا میرے خواجہ نے ذکر کیا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ آج دین کی بنیادوں کو مضبوط کر کے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اہل بیت اطہار کی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند منٹ اوپر ہو گئی، کوئی بات نہیں، ٹائم بڑا ہے تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اور ویسے تقریباً ہر منڈے یا ہمارے ہاں 8 بجے درس قرآن ہوتا ہے اور وہ لائیو جاتا ہے، اور اس کا دورانیہ بھی تقریباً کبھی 1.25 گھنٹہ کبھی 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، بڑی مفید باتیں ہوتی ہیں، اگر موقع ملے تو آپ بھی اس کو ملاحظہ فرمایا کریں۔ اللہ اب تو جاتے ہیں محفل سے امیر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ ہاں جی۔